اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومات ولم یعرف امام زمانہ مات میتات الجاہلیہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس عالم میں مر جائے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو تو اس کی موت جہالت کی موت ہے۔ معزز مومنات، معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں جو گفتگو ہم کر رہے ہیں اس میں ابھی تک ہم نے غیبت کبریٰ میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اس پر ہم نے بات کی، اور آج سے ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ غیبت کبریٰ میں کس طرح سے امام علیہ السلام ملاقات فرماتے ہیں لوگوں سے، عام لوگوں سے، مجتہدین سے، علماء سے، خواب میں یا بیداری کی حالت میں۔ کچھ واقعات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کیونکہ بکثرت حدیثیں موجود ہیں کہ حضرت ہر سال حج فرماتے ہیں۔ وہاں لوگ حضرت کو دیکھتے ہیں، حضرت سب کو پہچانتے ہیں، مگر وہ سب لوگ حضرت کو نہیں پہچان پاتے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بحالت غیبت قائم آل محمد سے مومنین اسی طرح فیض حاصل کریں گے جس طرح بادل میں ہوتے ہوئے سورج سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ ہر باعمل مومن اپنی زندگی میں حضرت کی زیارت سے مشرف ہو سکتا ہے۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ، شیخ تبرسی اور محمد بن جریر طبری نے علی بن محضیار کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ اہواز سے کوفہ پہنچا، کوفہ سے مدینہ اور پھر مدینہ سے مکہ، اور وہ مستقل حضرت کو تلاش کر رہا تھا، یہاں تک کہ بحالت طواف ایک جوان سے ملاقات ہوئی جو اس کو لے کر اپنے ساتھ طائف گیا، اور وہاں اس نے اسے خدمت امام میں پہنچایا۔ اسے سوال کیا گیا کہ تم کس جستجو میں ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ وہ امام جو حجاب میں ہیں، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ وہ تم سے حجاب میں نہیں ہیں مگر تم لوگوں کی بدعملی نے پوشیدہ کر رکھا ہے۔ اس کلام میں یہ اشارہ ہے کہ اگر کردار و گفتار گناہوں سے پاک و صاف ہو تو حضرت کی خدمت میں پہنچنے سے کوئی امر مانے نہیں ہے۔ ان واقعات میں جو ملاقات کے سلسلے میں ہیں، بعض ایسی حکایات بھی ہیں کہ بحالت خواب شرف زیارت حاصل ہو یا خواب میں زیارت ہو، ایسی ہی زیارت ہوتی ہے جیسے بیداری میں زیارت ہو، اس لیے کہ حسب احادیث حضرت معصومین علیہ السلام کو سوتے میں دیکھنا ایسا ہی ہے جیسے جاگتے میں دیکھنا، کیونکہ ان حضرات کی مبارک شکلوں میں شیاطین آ ہی نہیں سکتے۔ اور اگر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا ائمہ اطہار میں سے کسی کو کسی بستی کا کوئی ایک شخص خواب میں دیکھے تو اس بستی میں، اس آبادی میں امن و امان ہوگا اور ہر طرح کا خوف دفع ہوگا اور آرزوئیں پوری ہوں گی۔ آپ کی خدمت میں آج میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں گی۔ مقدس اردبیلی بہت بڑے عالم دین، بہت بڑا نام، بہت بڑے محقق، جن کا نام احمد بن محمد، لیکن مقدس ان کو اس لیے کہا گیا ان کے تقوی و پرہیزگاری کی وجہ سے۔ ان کے شاگرد امیر علام نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک شب میں مطالعے سے فارغ ہو کر صحن اقدس میں آیا تو میں نے استاد محترم کو روضہ مولائے کائنات کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ میں خاموشی سے ان کے پیچھے پیچھے گیا۔ رات بہت گزر چکی تھی۔ میں نے دیکھا کہ روضہ امام علی علیہ السلام کا وہ دروازہ جو مقفل تھا وہ خود بخود استاد محترم کے لیے کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہوئے اور کچھ دیر میں نے آوازیں سنی جیسے کسی سے گفتگو کر رہے ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکلے، دروازہ خود بخود پھر سے بند ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ استاد محترم کا رخ مسجد کوفہ کی طرف ہے۔ میں خاموشی سے چھپتا چھپاتا ان کے پیچھے پیچھے مسجد کوفہ تک گیا۔ میں نے دیکھا مسجد کوفہ میں مقام امیر المومنین کے پاس جا کر استاد محترم کسی سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کافی دیر توقف کے بعد جب وہ باہر نکلے تو میں پھر خاموشی سے ان کا پیچھا کرتے ہوئے آہستہ آہستہ چلتا گیا، یہاں تک کہ ایک جگہ ایسی آئی کہ مجھے کچھ کھانسی اٹھی اور میں روک نہ پایا۔ میری آواز سن کر استاد محترم نے پلٹ کے مجھے دیکھا اور کہا کہ امیر علام، اس وقت تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا استاد محترم، میں تو اس وقت سے آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں جب آپ روضہ امام علی علیہ السلام میں گئے تھے۔ میں آپ کو مولا امیر علیہ السلام کے حق کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ مجھے بتائیے یہ کیا معاملہ ہے۔ تو مجھے فرماتے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں بتا دوں گا، لیکن مجھ سے ایک وعدہ کرو، جب تک میں حیات ہوں اس واقعے کا کسی کو تذکرہ نہیں کرو گے۔ پھر آپ نے مجھے بتایا کہ کچھ مسائل ایسے تھے جس کا حل مجھے نہیں مل رہا تھا۔ میں نے مولا کائنات علیہ السلام سے رجوع کیا
امام علیہ السلام کی خدمت اقدس میں جا کے ان مسائل کو پوچھا تو مجھے قبر مطہر سے آواز آئی کہ جاؤ مسجد کوفہ میں ہمارے فرزند تمہارے زمانے کے امام موجود ہیں، وہ تمہیں ان مسائل کا حل بتائیں گے۔ اور پھر میں یہاں آیا، امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور ان تمام مسائل کا حل مجھے مل گیا، اور میں یہ لے کر اب واپس گھر جا رہا ہوں۔ معزز مومنین و مومنات، امام زمانہ علیہ السلام کی عظمت اور ان کی پیروی کا حکم ہمیں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کے روضہ مبارک سے ملا ہے۔ یعنی اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھو، امام زمانہ علیہ السلام سے ربط رکھو، ان سے اپنے مسائل کا حل معلوم کرو، یہ حکم ہے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اپنے امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت حاصل کریں، امام زمانہ علیہ السلام تک پہنچنے کی سعی کریں، امام علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوں اور مولا ہم سے خوشنود ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مہدی مددی